یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات اختصار کے ساتھ لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جناب آپ نے نہیں دیکھا، جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت آپ کو کرنا کیا ہے اور ہمارے کام کہاں چل رہے ہیں۔ لگاتار آپ کی امانتیں ہم لوگ مستحقین تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پرائم ٹائم میں بھی ساری تفصیلات ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ کل مزید اور تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے آئیں گی۔ مختلف بستیوں میں جو کام ہوا ہے، جن احباب نے ابھی تک حصہ نہیں لیا ضرور لیں، نیچے تفصیلات دی جا رہی ہیں۔ آئیے خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ دہلی ہائی کورٹ نے بدھ کے روز وقف قانون 1995 کے التزامات کی آئینی حیثیت کو چیلنج کرنے والی ایک عرضی پر مرکز سے جواب طلب کیا اور اسے واضح طور پر منمانا اور غیر منطقی قرار دیا ہے۔ کارگزار چیف جسٹس ویپن سانگھی اور جسٹس نوین چاولہ کی سربراہی والی بینچ بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈر اور ایڈوکیٹ اشونی کمار اپادھیائے کی دائر کی گئی مفاد عامہ کی عرضی PIL پر سماعت کر رہی تھی۔ اس معاملے میں وزارت برائے اقلیتی امور، وزارت قانون، ہندوستان کے لاء کمیشن سے نوٹس جاری کر کے جواب طلب کیا گیا ہے۔ بینچ نے معاملے کی آئندہ سماعت کے لیے 28 جولائی کی تاریخ مقرر کی ہے۔ ناظرین ادھر مرکزی وزیر امت شاہ کی جانب سے بجلی کی صورتحال پر متعلقہ محکمے کے ساتھ اجلاس کے ایک دن بعد کانگریس نے بدھ کے روز مرکز پر حملہ بولا اور الزام عائد کیا کہ ملک میں صرف 8 دن کا کوئلہ باقی رہ گیا۔ 8 سال کی بڑی بحث کے نتیجے میں ہندوستان کے پاس صرف 8 دنوں کے لیے کوئلہ کا ذخیرہ بچا ہے۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے ایک ٹویٹ میں کہا، 8 سال کی بڑی بحث کے نتیجے میں ہندوستان کے پاس صرف 8 دنوں کے لیے کوئلہ کا ذخیرہ بچا ہے۔ مودی جی، افراطی زر کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے، بجلی کی کٹوتی چھوٹی صنعتوں کو تباہ کر دے گی۔ ناظرین ادھر قومی راجدھانی دہلی میں ایک مرتبہ پھر کورونا کے معاملے میں اضافے کے درمیان ماسک لگانا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ NDTV نے ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ ماسک نہیں لگانے پر 500 روپے کا جرمانہ لگایا جا سکتا ہے۔ دہلی آفت انتظام اتھارٹی DDMA کے اجلاس میں فیصلہ لیا گیا ہے۔ ناظرین ادھر کمار وشواس کے گھر پر اچانک پنجاب پولیس کے اہلکار پہنچے تو کمار وشواس خاموش رہنے والے تو نہیں ہیں۔ انہوں نے پولیس والوں کو دیکھ کر پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگوت مان کو ہی کیجریوال سے ہوشیار رہنے کے لیے کہہ دیا۔ انتخابات سے قبل عام آدمی پارٹی کے خلاف ریمارکس کے معاملے میں پنجاب پولیس معروف شاعر کمار وشواس کے گھر پہنچ گئی تھی۔ ناظرین خبر آ رہی کہ ممبئی اور مہاراشٹر میں لاؤڈ اسپیکر پر اذان کے معاملے میں جاری تنازع اور سیاست کے درمیان مسلم سماج کی جانب سے ایک اہم پہل کی گئی ہے۔ ممبئی کی کئی مساجد نے فجر کی اذان کے لیے لاؤڈ اسپیکر کی آواز کم کر دیا ہے اور کئی مساجد نے لاؤڈ اسپیکر پر فجر کی اذان دینا ہی بند کر دیا ہے۔ ناظرین تلنگانہ کے وزیر صنعت و انفارمیشن ٹیکنالوجی کے T راما راؤ نے منگل کے روز کہا ہے کہ ریاستی حکومت فرقہ وارانہ ہم آہنگی بگاڑنے کی کسی بھی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ وزیر موصوف نے کہا کہ حکومت ریاست میں امن و امان و نظم و نسق کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے یہ بات حیدرآباد کے قدیمی شہر میں 500 کروڑ روپے کے مختلف ترقیاتی کاموں کی افتتاحی تقریب کے دوران کہی ہے۔ ناظرین ممبئی کی ایک عدالت نے بولی بائی ایپ کیس میں 3 طالب علموں کو ضمانت دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان ملزمان کی نابالغ عمر اور ناسمجھی کا گہری سمجھ رکھنے والے ایک اور ملزم نے غلط استعمال کیا تھا۔ باندرا کورٹ کے مجسٹریٹ KC راجپوت نے 12 اپریل کو وشال کمار جھا، شویتا سنگھ اور مینک اگروال کو ضمانت دی تھی، جبکہ ملزم اومکاریشور ٹھاکر اور نیرج سنگھ کی ضمانت کی درخواستیں مسترد کر دی گئی تھی۔ اس معاملے میں تفصیلی حکم منگل کو دستیاب کرایا گیا تھا۔ ناظرین گرامی ہندوستانی تیز گیند باز محمد شمی کی اہلیہ حسین جہاں کبھی اپنے سوشل میڈیا پوسٹ تو کبھی ذاتی زندگی کو لے کر تنازع میں رہتی ہیں۔ محمد شمی پر دوسری خواتین کے ساتھ رشتہ رکھنے کا الزام لگانے والے حسین جہاں پر اب ان کے والدین نے جائیداد کو لے کر سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، حسین جہاں کو انہوں نے اپنی جائیداد سے بے دخل کرتے ہوئے سبھی تعلقات ختم کرنے کی بات کہی ہے۔ حسین جہاں کے والد محمد حسین نے الزام لگایا ہے کہ سابق چیئر لیڈر نے اپنے بھائی کی جائیداد پر غیر قانونی طریقے سے قبضہ کر لیا ہے۔ ناظرین اتر پردیش کی بارہ بنکی جیل میں ہندو اور مسلمانوں کے ایک ساتھ افطار کرنے کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ ایک چینل کی طرف سے شیئر کی گئی ویڈیو کو اب تک 13,000 لائکس مل چکے ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ جیل کے ہندو قیدیوں نے رمضان میں مسلمانوں کے ساتھ روزہ رکھا، افطار میں حصہ لیا۔ افطار کا انتظام جیل حکام نے کیا تھا۔
ناظرین گرامی، ادھر افغان پولیس کے مطابق کابل کی 6000 آبادی والے علاقے میں لڑکوں کی اسکول کے قریب 3 دھماکوں کی آواز سنائی گئی ہے، جن میں 6 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں جبکہ 11 زخمی ہوئے۔ خیال رہے کہ اگست میں طالبان کی جانب سے امریکی حمایت یافتہ افغان حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد سے ملک میں بم دھماکوں کی تعداد میں نمایاں کمی آئی، لیکن داعش کی طرف سے کئی حملوں کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ کابل پولیس کے ترجمان خالد زدران نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بتایا کہ کابل کے عبدالرحیم شاہد اسکول کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں ہمارے شیعہ بھائیوں کے جانی نقصان کی اطلاعات ہیں۔ ناظرین گرامی، اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے یوکرین میں روس نے 24 فروری کو جس جنگ کا آغاز کیا اس کے لیے جنگ بندی کی اپیل کی ہے۔ اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے اینٹونیو گوٹریس نے کہا کہ انسانی بنیادوں پر جنگ بندی ضروری ہے تاکہ یوکرینی شہریوں کی انخلا کیا جا سکے، انہیں امداد فراہم کی جا سکے۔ ناظرین گرامی، صدر رجب طیب ایردوان نے ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ترکی کی کسی کی سرزمین پر آنکھیں مرکوز نہیں ہیں۔ صدر اور جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے چیئرمین ایردوان نے ترکی کی قومی اسمبلی میں اپنے پارٹی کی گروپ میٹنگ میں اپنی تقریر میں شمالی عراق میں علیحدگی پسند دہشت گرد تنظیم PKK کے خلاف شروع کیے گئے آپریشن پنجہ کلید پر روشنی ڈالی۔ ایردوان نے کہا کہ PKK کی جانب سے اڈوں اور طیاروں کے طور پر استعمال کیے جانے والے علاقوں میں شروع کیے گئے جامع پنجہ کلید آپریشن کا مقصد ترکی کی سرحدی حفاظت کی ضمانت دینا ہے۔ ناظرین، روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا کہ روس نے یوکرین کے خلاف اسپیشل فوجی آپریشن کے اگلے مرحلے کا آغاز کر دیا ہے۔ بھارت کے ٹیلی ویژن چینل انڈیا ٹوڈے کے لیے انٹرویو میں لاوروف نے 24 فروری سے جاری روس یوکرین جنگ کے بارے میں بیانات جاری کیے۔ انہوں نے کہا کہ روسی فوج یوکرین کے فوجی انفراسٹرکچر پر حملے کر رہی ہے، ہم جوہری اسلحے کے استعمال کے خلاف ہیں۔ روس یوکرین میں جوہری اسلحے کے استعمال کے امکان پر غور نہیں کرا، جنگ میں صرف عام اسلحے کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، جنوبی کوریا کے ایک اہلکار نے اعلان کیا کہ روسی اور چینی جنگی تیاری گزشتہ ماہ کوریائی فضائی دفاع اور شناختی علاقے میں داخل ہوئے تھے۔ یونہاپ کی خبر کے مطابق اہلکار نے بتایا کہ 24 مارچ کو 2 روسی جنگی طیاروں نے جنوبی کوریا کے جزیرے وولیونگ پر تقریباً آدھے گھنٹے تک پرواز کی، یہ بتاتے ہوئے کہ ایک چینی فوجی طیارہ بھی جنوبی کوریا کے جنوب میں آئلٹ کے قریب کارڈیس میں داخل ہوا۔ اہلکار نے کہا کہ علاقہ وہ جگہ ہے جہاں جنوبی کوریا اور چین کے فضائی دفاعی شناختی زون ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ ناظرین، جمہوریہ کانگو کی صوبے جنوبی کیوو میں ایک فوجی نے کشتی پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 8 مسافر ہلاک اور 7 زخمی ہو گئے۔ مقامی میڈیا کے مطابق جنوبی کیوو کے علاقے فیزی کے قریب ٹانگانیکا جھیل میں ایک کشتی پر مدہوش فوجی نے گولیاں چلائی تھیں۔ اس واقعے میں 8 مسافر ہلاک اور 7 زخمی ہو گئے، جبکہ بعد ازاں فوجی کو علاقے کے مکینوں نے زد و کوب کیا تھا۔ یوکرین کے خلاف جنگ کے بعد جاپان نے روس سے مختلف شعبوں میں 38 مصنوعات کی درآمد پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ناظرین گرامی، جاپانی حکومت یوکرین میں جنگ کے بعد روسی کاروباری دنیا کے خلاف اپنے جامع پابندیوں میں اضافہ کر رہی ہے۔ فیصلے کے مطابق الکحل، مشروبات، لکڑی کی مصنوعات، الیکٹریکل مشینری کی درآمد ممنوع قرار دی گئی ہے۔ ناظرین، ادھر روس نے یوکرین کے مشرقی علاقے میں رات گئے فضائی حملے شروع کر دیے، جبکہ کیف نے الزام عائد کیا کہ روسی فوج نے دونباس پر نئی کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ خبر کے مطابق روسی وزارت دفاع نے یہ بھی بتایا کہ مشرقی یوکرین میں درجنوں فضائی حملے کیے گئے اور اعلیٰ معیار کی فضائی میزائلوں نے دونباس کے مختلف علاقوں میں یوکرین کی 13 اہم مقامات کو نشانہ بنایا۔ بیان میں کہا گیا کہ فضائی کارروائی میں 60 عسکری اثاثوں کو نشانہ بنایا، جس میں مشرقی محاذ پر قصبے بھی شامل ہیں۔ ناظرین، ادھر صدر رجب طیب ایردوان کا کہنا ہے کہ اگر پوری دنیا خاموش ہو جائے تو بھی ہم القدس کے حقوق کے لیے بلند ترین آواز نکالتے رہیں گے۔ صدر اور جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے چیئرمین ایردوان نے ترکی کی گرینڈ نیشنل اسمبلی میں اپنے پارلیمانی گروپ سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ دنوں میں یروشلم میں مسجد اقصیٰ کی رازداری پر نئے حملوں سے ہمارے دل ایک بار پھر ٹوٹ گئے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ اسرائیل سے ملنے والے ہر رہنما کے سامنے مشرقی القدس کی حیثیت کے بارے میں اپنی حساسیت کا کھل کر کے اظہار کیا ہے۔ ہم نے عالمی برادری کو فلسطینیوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کے بارے میں غیر جانبدار رہنے کی دعوت دی ہے اور ہم ایسا کرتے رہیں گے۔ یہ مسئلہ اس کی وجہ سے ہونے والے آفات کا ہم سب کو علم ہے۔ ہم اسرائیل کے ساتھ اپنی سیاسی و اقتصادی تعلقات کے لیے جو اقدامات اٹھاتے ہیں وہ مختلف نوعیت کے ہیں۔ القدس کی وجہ الگ ہے۔ اگر پوری دنیا خاموش ہو جائے تب بھی ہم اپنے القدس دعوے کو بلند ترین آواز کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں یہ اہم ترین خبریں تھیں جو آپ کے سامنے رکھ دی گئی۔ مجھے آپ کی اجازت ہے، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی
بات